انجیل یوحنا میں باب نمبر 14 آیت نمبر 6، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب میں آپ کو پہلے یہ آیتیں پڑھنے سے پہلے آپ کو لب لباب سمجھا دیتا ہوں کہ کرسچن تھیولوجی کیا ہے۔ کرسچن تھیولوجی یہ ہے کہ اگر میں اب جس طرح سوال کیا اسی طرح سمجھا بھی رہا ہوں کہ اگر میں بحیثیت مسلمان مر جاؤں، آج وفات پا جاؤں، اور میں نے بڑے نیک نیتی کے کام کیے ہوں، دنیا مجھے ولی کے نام سے پکارے، اسلامی دنیا مجھے ولی ڈکلیئر کر دے، مگر مسیحی عقیدے کے مطابق میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں مسیح پر مسیح کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان نہیں لاتا۔ میرے اچھے اعمال کی کوئی وقت نہیں ہوگی، دنیا میں نیک نامی کی شکل میں اجر مل جائے گا، لوگ تعریف کریں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، مگر روزہ قیامت جب فیصلہ ہوگا تو وہ ایمان کی بیس پہ ہوگا، اعمال کی بیس پہ نہیں۔ اعمال تب اچھے کنسیڈر ہوں گے جب وہ ایمان کے دائرے کے اندر ہوں گے۔ اس کے پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے پہلی آیت آپ کو کوٹ کر دی کہ یسوع نے کہا کہ میرے بغیر کوئی رستہ خدا کو نہیں جاتا، جس نے خدا تک پہنچنا وہ صرف میرے وسیلے سے پہنچے گا۔ اور پھر دوسری آیت ہے، تیسرا باب 16ویں آیت انجیل یوحنا کی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اسی طرح پولس رسول کہتے ہیں، پطرس کہتے ہیں اعمال میں باب نمبر 4 ہے آیت نمبر 12، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، بڑے دھیان سے سنیے گا، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ تو مسیح کے بغیر آپ جتنے بھی اچھے اعمال سر انجام دیں، اگر آپ مسیح کی تابعداری میں اور اس کے ایمان میں نہیں آتے تو آپ کے اچھے اعمال کی اکارڈنگ ٹو کرسچن تھیولوجی نیک نامی کی حد تک تو ویلیو ہوگی، مگر یہ مت سمجھیں کہ مسیح کو ریجیکٹ کر کے اور اچھے اعمال کی بنیاد پر آپ جنت میں چلے جائیں گے، ممکن نہیں ہے کرسچن تھیولوجی کے مطابق۔ اور اسی طرح پولس رسول لکھتے ہیں کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 14ویں آیت، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ تو مسیح میں پوری کرسچن تھیولوجی میں جہاں جہاں اچھے اعمال کی تعریف آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیحی عقیدے کے مطابق ہوں۔ وہ ہم دیکھیں نا، کوئی عمل ہے آپ کہتے ہیں یہ عمل اچھا ہے، یہ عمل برا ہے، جیسے ہومو سیکسویلٹی، مغرب میں ایک وقت تھا جب ہومو سیکسویلٹی حرام ڈکلیئر ہوتی تھی، اب حلال ہوگی۔ تو کسی زمانے میں ایک عمل حرام تھا، اب حلال سمجھا جاتا ہے۔ تو کسی عمل کو حرام اور حرام ڈکلیئر کرنے کے لیے کوئی معیار تو چاہیے، ورنہ جو عقیدہ ہو سکتا ہے آپ کے مطابق ایمان ہو سکتا ہے وہ اسلام کے مطابق کفر ہو۔ قرآن پاک میں ہے سورہ آل عمران میں کہ جو کوئی کہے مسیح ہی خدا ہے وہ کافر ہے۔ تو جو ہمارا کفر ہے وہ آپ کا ایمان ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ایمان ہے میں اس کو کفر سمجھوں اور پھر بھی جنت میں چلا جاؤں؟ یعنی آپ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا اعمال کی بنیاد پر اچھے اعمال ہونے چاہیے، اور اب آدمی اگر مسیحی ہے تو جنت میں جائے گا، مسلمان ہے تو جنت میں جائے گا۔ تو جو لوگ اکثر یہ بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ لیک آف نالج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا، یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پر اس طرح سے گفتگو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہوئی تھی تو کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ تو جو احباب یہ کہتے ہیں، اب میں مسیح کون سی یہ ہے سورہ آل عمران میں ہے غالباً، جو کوئی کہے کہ مسیح ہی خدا ہے وہ بے شک کافر ہے۔ ابن جو کہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں قرآن پاک میں، اگر آپ سورہ آل عمران پڑھ لیں وہ ساری اس میں ہے، سورہ مائدہ پڑھ لیں اس میں ساری چیزیں ہیں، یعنی مسیح کی ادھر جا بجا ڈسکس ہوا ہے۔ اب جو احباب کرسچن پوائنٹ آف ویو سے یہ کہتے ہیں کہ میں بحیثیت مسلمان اگر اچھے اعمال کروں تو جنت میں چلا جاؤں گا، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جائیں، جنت سے تو ادھر سے بھی چلے جانا نا، تو ادھر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟
کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو ادھر نہیں ہے. یعنی جب آپ اعمال کو بنیاد بنا کے لوگوں کو جنت دوزخ کا بتاتے ہیں کہ چلے جائیں گے، تو آپ دینی پہچان اور تشخص کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں. اب میں بھی جنت میں ہوں آپ کو نہ مان کر، آپ بھی جنت میں ہیں مجھے نہ مان کر، تو جنت دوزخ کس کے لیے پھر؟ نافرمانی کا مطلب کیا ہوا؟ حکم عدولی ہے نا. تو میرا تو یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر میں مسیح عقیدے کو مانوں تو میں نافرمان ہوں، اور آپ کی بائبل کہتی ہے کہ جس چیز سے میں نافرمان ہوا ہوں وہی آپ کا عقیدہ ہے، اسی سے آپ نے بچنا ہے. تو آپ ٹھیک ہوئے یا میں؟ کوئی ایک چیز، دونوں تو ٹھیک ہو نہیں سکتی. یا مسیح خدا ہیں یا نہیں ہیں. ہم صرف مسیح، اسلام اور کرسچینٹی کی بات کر رہے ہیں. تسلیس ہے. تین چیزیں، خدا، باپ اور باپ، بالکل بیٹا اور روح. جی بالکل. اگر ہم ان تینوں پہ یقین نہیں رکھتے یا ان میں سے ایک کو بھی چھوڑتے ہیں جی تو ہم اپنے عقیدے کے مطابق نہیں نہیں چلتے. چلتے. ہمیں اپنے عقیدے کو، پھر ہم مسلمان ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر ہم ان تینوں کو مانتے ہیں کہ خدا تھا، اس نے بیٹے کو بھیجا، جیسا کہ آپ نے آج پڑھی کہ اس نے جان سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پہ مان لائے ہلاک نہ ہو لگے. اب آپ نے گزارش کی باپ بیٹا اور روح القدس، تثلیث کا کانسیپٹ تو قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں ہے غالباً، وَلَا تَقُولُوا ثُلَاثَ اینڈ ڈونٹ سے ٹرینٹی. قرآن پاک نے تو انٹائر کانسیپٹ ہی ریجیکٹ کر دیا. جس کانسیپٹ سے آپ نے بچنا ہے اسلام نے وہ ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے ڈفرینسز، انڈرسٹینڈنگ ڈفرینسز، اختلافات کو ہینڈل کرنا سیکھیں گے تو کامنالٹی سیلیبریٹ کریں گے. میرا سارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تیسری قوت کا میں نے ذکر کیا نا، انہوں نے یہ ایک امپریشن چھوڑا ہوا ہے کہ ایک تیسرا نیا مذہب ڈیولپ کرتے ہیں جس میں آپ بھی جنت میں جائیں، میں بھی جنت میں جاؤں، آپ بھی خوش ہو جائیں، میں بھی خوش ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا. اس تیسرے مذہب میں نہ مسیح کی کوئی ویلیو ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاذ اللہ استغفر. یہ دونوں آؤٹ ہو گئے. اب وہ آپ یعنی اگر ہم نے معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسیحی نہ رہیں، میں مسلمان نہ رہوں. یہ ہے وہ سازش جو مکالمہ بین المذاہب کے نام پر آج کل آپ کو میڈیا میں بھی نظر آئے گی. بڑے بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر اس احمقانہ کانسیپٹ کے اندر انوالو ہیں. احمقانہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھیولوجیکلی اسپیکنگ یہ احمقانہ کانسیپٹ ہے. پورے بائبل میں سے، پوری نیو ٹیسٹامنٹ میں سے اگر کراس نکالیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ساری کرسچینٹی کراس کے اوپر کھڑی ہوئی. یسوع مسیح مصلوب ہوئے ہیں تو انسانیت کے گناہ صاف ہوئے ہیں، اور وہ انٹائر کانسیپٹ آف کروسیفکشن قرآن پاک نے ریجیکٹ کر دیا، ہوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو آپ کے ایمان کی بنیاد اور پہچان ہے وہ قرآن نے ریجیکٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کی یعنی اب آپ نے ایز اے کرسچن بتایا کہ اگر میں نیک اعمال کرتا ہوں تو میں جنت میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے عقیدے کے مطابق جو آپ کے عقیدے کو غلط کہہ رہا ہے اس کے ذہن میں رکھ کے اچھے اعمال کروں تو میں آپ ہی کے مطابق جنت میں چلا جاؤں گا. تو آپ بیسکلی کیا کہہ رہے ہیں مجھے کہ آپ کا عقیدہ جو ہمیں غلط کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. قرآن پاک نے جو ریجیکٹ کیا ہے کرسچن تھیولوجی کو، جس کی بیسس پہ کرسچینٹی قائم ہے، تو اس کا مطلب جب مجھے کہہ رہے ہیں میں اچھے اعمال کر کے جنت میں جاؤں گا تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ میرے اچھے اعمال تو میرے عقیدے کی روشنی میں ایویلویٹ ہوں گے نا روز قیامت. اسی کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے نا کہ میں جنت میں جاؤں. تو یہ ایک ڈفرینس ذہن میں رکھنا کہ کرسچن تھیولوجی یہ ہے کہ آپ کے اچھے اعمال اپنی جگہ، مگر آپ کے اچھے اعمال اگر ایمان کے دائرے میں نہیں ہوں گے تو روز قیامت کنسیڈر بھی نہیں ہوں گے. مسیحیت میں نجات مسیح پر ایمان لانے سے ہے، اچھے اعمال کرنے سے نہیں. اگر میں آج کنورٹ ہو جاؤں مثال کے طور پہ، ابھی کلمہ پڑھ لوں اور کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے خدا نہ خواستہ ادھر ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں اور مجھے اچھے اعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، تو میرا ایمان لانا مجھے جنتی بنائے گا یا نہیں؟ نہیں، میں ہوں، ایمان تو لایا ہوں نا. ایمان ایکسرسائز نہیں کر سکا، موقع نہیں ملا نا. دیکھیں نا
میں یعنی ایمان لے آیا ہوں, مجھے عمل کرنے کا موقع نہیں ملا, مگر میری نجات کی بنیاد اگر اعمال پہ ہوگی تو میں تو خسارے میں گیا ایمان لا کے بھی. مگر مسیحیت میں نجات ایمان پر ہے, اور ایمان میں جب تر و تازگی پختگی آئے گی تو وہ اچھے اعمال پروڈیوس کرے گی. تو مسیحیت میں اچھے اعمال پہ بہت زیادہ زور ہے, مگر وہ ایمان کے ساتھ اٹیچ ہوں تب. ایک اچھا مسیحی ایماندار ہے اگر اچھے اعمال کرتا ہے, اور اگر چور ڈاکو لٹیرا ہے سرمایہ دار ہے جو کبھی بظاہری دکھانے کے لیے بھی اچھے اعمال کرتا ہے, تو اس غریب ایماندار کے لیے اور اس امیر سرمایہ دار کے لیے ان کے اعمال کی قبولیت میں تو فرق ہوگا نا. اس لیے غالباً زبور میں یا امثال میں یہ کوٹیشن ہے کہ غریب ایماندار دولت مند بے ایمان سے بہتر ہے. امثال میں ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ امثال کو پڑھ لیں, زبور کو پڑھ لیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, اور نیو ٹیسٹامنٹ کے پولس رسول کے خطوط کو پڑھ لیں, کرنتھیوس کو, رومنس کو, تو جا بجا اچھے ایمان کی امپورٹنس ضرور ہے, مگر وہ سارے کے سارے اٹیچڈ ہیں ایمان کے ساتھ. تو مسیحیت میں یعنی یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے جو میں نے سمجھا ایز اے مسلم پڑھا ہے. اب آپ کے پاس اختیار ہے, اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو اس کو لے لیں. اگر آپ اس پہ مزید میں نے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس اینگل سے بھی سوچ کے بائبل مقدس کی اسٹڈی کریں, ہو سکتا ہے نئے اینگلز آپ کے سامنے آئیں گے. مگر جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے مذہب کا آدمی بغیر ایمان مسیحیت قبول کیے ہوئے اچھے اعمال کرے وہ جنت میں جائے گا, بیبلیکلی ایسا نہیں ہے. جب تک وہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہ مانے اس وقت تک اچھے اعمال کرتا بھی رہے گا تو دنیا میں اس کی نیک نامی ضرور ہوگی, روز قیامت نہیں بخشا جائے گا. جی لیکن سر جی ایک یہ بات تو ہے مسلم کمیونٹی میں کہ وہ یسوع مسیح کو عیسیٰ علیہ السلام کے طور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اسلام جی اسلام میں مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو 6 لفظوں میں لکھا گیا ہے, باقاعدہ کو انبیاء کرام میں شامل کیا گیا. جی بالکل. فرق صرف یہاں پہ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے کے طور پہ اس کو لیتے ہیں, لیکن قدر و منزلت اسلام جو ہے وہ یہ غلط نہیں ہوگا کہ کبھی کبھی وہ ہم سے زیادہ عقیدت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. تو پوائنٹ کیا, میں سمجھا نہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب ٹھیک ہے وہ تھیولوجی بائبل کی جو ہے اس کے مطابق وہ بے شک اس کو بیٹا نہیں مان رہے, لیکن اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں بطور پیغمبر. ایک بات یہ شامل ہوگی, دوسری بات اعمال اور نیت کی دونوں چیزیں, اور دوسری طرف وہ اس کو بطور بے شک پیغمبر اس کا ریکارڈ کریں. بالکل. بٹ دیکھیں بحیثیت مسلمان میرے لیے تو خوشخبری ہے کہ آپ بحیثیت مسیحی کہہ رہے ہیں کہ میرا جنت میں جانے کے لیے مسیحی ہونا ضروری نہیں, میں اگر اپنی فیتھ میں پختہ ہوں گا تو ٹھیک ہے, تو پھر ٹھیک ہے میرے لیے تو اچھا ہو گیا نا کہ آپ مجھے دیکھیں. نیو ٹیسٹامنٹ کے مطابق سارے کا سارا نیو ٹیسٹامنٹ یسوع مسیح کو دیکھ لیں اور پولس رسول کو دیکھ لیں, یہ سارے کا سارا تبلیغی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مسیح کے دائرہ رحمت میں کھینچ کے لانا, کرسچینٹی میں لے کے آنا. اور وہ کس لیے کہ جب تک وہ کرسچن نہیں ہوں گے نجات نہیں پا سکتے. مسیح نے جو قربانی دی ہیں اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے کرسچن تھیولوجی کے مطابق. تو یہ ببلیکلی مین سینٹرل پوائنٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں مسیحی مصنفین اور اناجیل اربع کے مصنفین اور مسیح کی تعلیمات کہ وہ مسیح کے دائرہ رحمت میں آئیں. مسیح کے دائرہ رحمت میں آئیں گے تو مسیحی کہلائیں گے نا. ٹھیک ہے, یہ ایک مین چیز ہے. اب ہم نے ڈسکشن کافی کر لی کرسچن پوائنٹ آف ویو پہ, میرے خیال میں کلیئر ہے. آپ اس پہ مزید بھی چاہیں تو اسٹڈی کر سکتے ہیں, اس پہ بے شمار کتابیں آپ کو کرسچن آتھرز کی لکھی ہوئی مل جائیں گی. اب ہم آتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف. اسلامک پوائنٹ آف ویو میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسیحی یہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتا ایز پر قرآنک کمانڈمنٹس, اور میں آج سے اقرار کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں, اور میں بائبل مقدس کو غیر الہامی کتاب کنسیڈر کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو اسلام, اور اس کے متبادلے میں قرآن پاک کو الہامی کتاب کنسیڈر کرتا ہوں. میں تثلیث کو نہیں مانتا, میں توحید کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے, اور جو اسٹینڈرڈ آرٹیکلز آف فیتھ ہیں کرسچینٹی کے, میں سب کو ریجیکٹ کر کے تو جو اسلامک انٹرپریٹیشن ہے عقائد کی اس پر ایمان لے آتا ہوں. تو میرا سوال ہے کیا وہ شخص مسلمان ہو جائے گا؟ اگر وہ مسیح کو
خدا نہیں مانتا، رسول مانتا ہے. اگر وہ تثلیث کو چھوڑ کے توحید کا کانسیپٹ اڈاپٹ کر لیتا ہے، اگر وہ بائبل مقدس کو چھوڑ کے قرآن پاک کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ مسلمان ڈکلیئر ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو مسلمان علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم جو چاروں آسمانی کتابیں ہیں ان پر اور جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. جی آسمانی کتابوں پر ایمان اور بات ہے، میں بائبل مقدس کی بات کر رہا ہوں. توریت، زبور، انجیل کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ ان پر جب تک ایمان نہیں لاتے آپ کا قرآن پاک پر ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوگا. مگر پورے قرآن پاک میں توریت، زبور اور انجیل کا ذکر ہے، بائبل مقدس کا نہیں. یہ ایک سیپریٹ ہے ٹاپک. بائبل تو یہ دو ہی وہ ہیں اس کے نسخے، جی. ایک پرانا اور ایک شریعت اور آگے انجیل. اگر ہم شریعت کو رد کر دیا گیا جب نیا جدید ہے، اب فضل کا آ گیا نا، فضل آیا، مسیحی مسیح فضل کے باعث مسیحی نجات دہندہ ہو گئے. اس سے پہلے شریعت تھی، شریعت. ٹھیک ہے نا. یہ تو ابھی جو ہے نا چاروں الہامی کتابوں کا کانسیپٹ یہ بھی تھوڑا سا کافی کنفیوز ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی مکالمہ بین المذاہب میں ایسے لوگ گھسائے ہیں جن کا تھیولوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، سوشلی ایکٹیوسٹ ہیں. کسی نے این جی او کھولی ہوئی ہے، اس نے فنڈ لے کے آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے فوٹو اتار کے ویڈیو بنا کے اوپر بھیج دی اور پیسے منگوا لیے. یہ بزنس ہے. تو اکثر ایسے لوگ ہیں جن کا تھیولوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں یہ بات بڑے ہمبل اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آج آپ کی یہ پہلی نشست ہوگی اور شاید اس کے بعد دوبارہ کسی کو سننے کا بھی موقع نہ ملے. اتنی سنجیدہ تھیولوجیکل ڈسکشنز اتنے آسان انداز میں. مگر آپ کو میں چاہتا ہوں اتنا ٹرین کر دوں چھوٹی سی نشست میں کہ آپ کبھی کسی سے مار نہ کھائیں یا کسی کے جھانسے میں نہ آئیں. مکالمہ بین المذاہب کہ ہے کہ ابھی تک ہم نے ڈیفائن نہیں کیا، ابھی میں صرف بیک گراؤنڈ لے کے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب ہم ڈسکس کر رہے تھے اسلام کا کہ اسلامی عقیدہ کیا ہوگا. تو اسلام کے مطابق اگر آپ اسلامی عقیدے کے تمام ارکان پر ایمان لے آتے ہیں مگر صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تو آپ مسلمان ڈکلیئر نہیں ہو رہے. تو اسلامی عقیدے کے مطابق آپ کو مسلمان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں کے درمیان جو فرق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. توحید کا عقیدہ اسلام میں بھی ہے اور دیگر مذاہب میں بھی ہے. تو اسلام کی جو پہچان ہے وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو اگر آپ سارے اسلام کو مان لیں مگر آپ کہیں جی میں سارے اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے یہ آزادی دے دیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانوں گا، تو آپ کا سارا اسلام کو ماننا ریجیکٹ ہو جائے گا. آپ کی نجات اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے سے ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لائیں گے تو باقی جتنے بھی ارکان ایمان ہیں یا ارکان اسلام ہیں وہ آپ کے ارشادات سے ہی تو ثابت ہوتے ہیں. تو جب آپ نے ان کو مان لیا اتھارٹی تو پھر ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو بھی اتھارٹی مانیں گے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسیحی ایز اے مسیحی فوت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ڈائریکٹلی دوزخ میں جائے گا. ہمارے جواب کے 3-4 پہلو ہیں. اگر اس کو زندگی بھر کبھی اسلام کا نام یا پیغام نہیں پہنچا تو روز قیامت ہم یہ کہتے ہیں کہ امتحان ہوگا. وہ مسیحی اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو پوری زندگی یہ اپرچونٹی نہیں ملی کہ میں آپ کا پیغام سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ وہ پھر ایک حدیث میں بھی ہے اور بعض کتابوں میں بھی تفصیل ہے اس کی کہ روز قیامت کہیں گے اچھا تو پھر تم اگر زندگی میں اپرچونٹی پاتے میرا کہنا ماننے کی تو تم مانتے ہو؟ کہتے جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے تم دوزخ میں چھلانگ لگا دو. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دوزخ میں چھلانگ لگائے گا تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ اس کے لیے امتحان ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا. اور اگر وہ نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے زندگی میں بھی نہیں ماننا تھا اسی طرح جس طرح بھی نہیں مانا. تو جنت اور دوزخ روز قیامت بعض اوقات یہ ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کی فرما برداری پہ ڈیپینڈ ہوگا. تو ضروری نہیں جو کرسچن مر گیا وہ دوزخ میں جائے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک اپرچونٹی ضرور دیں گے اتمام حجت کی. دوسرا اس میں جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اچھے طریقے سے اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی. یعنی اگر آپ کو اسلام کے متعلق اچھے طریقے سے دعوت پہنچتی تو آپ اسلام قبول کر لیتے. تو اچھے طریقے سے دعوت کا نہ پہنچانا اس میں